من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اس سے پچھلی آیات میں قبلے سے متعلق بیان ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا وہ ہے قبلہ، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور انہی کا وہ قبلہ بھی رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جو نعمت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے بعد ایک دوسری نعمت، وہ نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمانا اور ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں پیدا فرما دینا۔ تو جس طرح جو قبلہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نظیر قبلہ ہمیں عطا فرمایا، اسی طرح جس طرح قبلے کی کوئی نظیر نہیں، ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں نبی دیا اس کی کوئی نظیر نہیں، بے نظیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی عنایت فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن خود کہہ رہا افضل الرسل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اللہ نے ہمیں افضل الانبیاء، افضل الرسل اور افضل الکائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عنایت فرمایا۔ تو قبلے کی بھی کوئی نظیر نہیں، آقا کی بھی کوئی نظیر نہیں، اور ظاہر بات ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو اس سے ظاہر بات ہے محبت کی بھی اس میں نظیر نہیں ہونی چاہیے، اس سے محبت، جس چیز کی کوئی نظیر نہیں تو محبت بھی اس سے بے نظیر ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو تو عشق کا دعویٰ بیکار ہے۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ کس سے؟ نبی سے محبت ہونا ضروری ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ایک ایسی نعمت کا ذکر فرمایا یعنی قبلہ جس کی کوئی نظیر نہیں، اور اس وقت جس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بھی بے نظیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے لیے دعا فرمائی، اسے قبلہ عالم بنا دیا گیا، امن کی جگہ بنا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں نبیوں کی بھی دعا کی تھی کہ میری اولاد میں انبیاء پیدا فرما، رسول پیدا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کہاں؟ خاندان ابراہیم میں بھیجا ہے۔ تو پہلی نعمت کا تذکرہ جو نعمت قبلہ کی شکل میں اللہ نے دی اور جو نبی کی شکل میں ہمیں دی، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا، کما ارسلنا فیکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قبلہ اسے پورے عالم کے لیے ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا مسجد حرام کو،
اسی طرح جیسے سابقہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا، ایسے ہی ایک نبی تمہارے اندر تمہاری جانب سے بھیجے گئے، یعنی تمہیں میں سے اللہ نے اس کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ کوئی باہر سے نہیں آیا، ہجرت کر کے کوئی آیا، ایسا نہیں، تمہاری اندر سے اللہ نے ایک نبی پیدا فرما دیا، مبعوث فرمایا۔ جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا تمہیں میں سے، اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، نمبر 1، ہماری آیات تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ نبی کا کیا کام کرتے ہیں؟ جس نبی کو اللہ نے تم ہی میں سے رسول بنا کر منتخب کیا ہے، بھیجا ہے، اس نبی کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ آیات کی تلاوت، آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ وہ یزکیکم، اور تمہاری صفائی کرتے ہیں رسومات سے، جہالت کے خیالات باطلہ جو پیدا ہوئے ہیں ان سے تمہیں نکال کر تمہاری صفائی کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے اندر جو برائیاں ہیں، تمہارے اندر جو رسومات پھیلی ہوئی ہیں تم ان سے نکالتے ہیں۔ تو وہ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تم کو کتاب اور فہم کی، سمجھ کی باتیں بتلاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں۔ جو کتاب اللہ نے ان کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کو سکھلاتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان آیات کے جو مفاہیم ہے، اس کی جو مراد ہے، وہ تمہیں بتلا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کام۔ ظاہر بات ہے کہ کتاب کا آنا یہ کس پر؟ نبی پر۔ کتاب کسی اور پر نازل نہیں ہوا کرتی ہے کہ ہر کس و ناقص پر کتاب کو نازل کر دیا جائے۔ کتاب کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اسی کو کتاب دی جاتی ہے۔ تو وہ اس کتاب کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں، تمہاری صفائی، ظاہر کی صفائی بھی اور باطن کی صفائی بھی۔ تمہاری ظاہر کی صفائی بھی وہ کرتے ہیں اور باطن کی صفائی۔ باطن کی صفائی جو انسان کے حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، یہ باطن کی جو بیماریاں ہیں ان کی بھی وہ صفائی کرتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیفیت ادا کو بھی بتاتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے کا طریقہ۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا قرآن کو پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کی آیات کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں تم کو کیفیت ادا، اور حکمت و دانائی کی بات بتاتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو ایسی باتیں تعلیم کرتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، جس سے تم بے خبر تھے، وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایسی تعلیم تو وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبلہ اور کعبہ دے دیا بے نظیر، ہمیں نبی دے دیا بے نظیر، کوئی نظیر نہیں ہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی بے نظیر ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی بے نظیر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب نبی بھی بے نظیر تو جو امت ان کی وہ بھی بے نظیر۔ اللہ نے جو امت ان کو دی ہے، جس میں ان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا اور جو اس پر ایمان لے آیا، ظاہر بات ہے کہ وہ امت بھی بے نظیر ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے بتایا تھا اور آئندہ بھی آئے گا کہ اس کی بے نظیری کی بات یہ دیکھیے، اس امت کی افضلیت کی بات یہ دیکھیے کہ اللہ نے جس طرح نبی کو افضل الانبیاء اور افضل الرسول بنایا، اسی طرح اس امت کو بھی افضل الامت بنایا ہے۔ کیوں؟ یہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے گواہ بنے گی۔ ان کی قومیں جب نبی کو جھٹلائیں گی تو بطور گواہ جو پیش کیا جائے گا وہ کس کو پیش کیا جائے گا؟ اسی امت محمدیہ کو، اور ہماری تصدیق آقا فرمائیں گے۔ بھئی کہ
بتایا تھا پہلے کہ بھئی یہ امت تو تھی بھی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو نبی گزرے ہیں ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا تو گواہ کے طور پر یہ امت پیش ہوگی تو وہ کہیں گے کہ یہ امت تو تھی بھی نہیں, ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی. تو پھر آقا فرمائیں گے کہ نہیں اے اللہ, جو آپ نے مجھے بتایا, جو کلام مجھے دیا گیا اس میں اس کو بیان کیا گیا, میں اپنی امت کی تصدیق کرتا ہوں, جو کچھ یہ کہہ رہی وہ سچ ہے. تو اللہ نے تو وہ مقام وہ رتبہ دیا, مگر افضل الامت ہو کر اس امت کے افراد نے اس فضیلت کو کھو دیا اپنی بدعملی کی وجہ سے. اللہ نے افضل الامت بنایا تو اس نے اس افضل الامت پر, اس افضل الامت جو تمہیں یہ لقب ملا, تم نے کیا کر دیا بدعملی کی وجہ سے. کہ آج ہمارے اندر بدعملی اس درجے ہے کہ کیا حالات ہیں ہمیں اس سے کوئی خبر نہیں, بس ہماری زندگی لائف بڑھیا گزرنی چاہیے, شریعت کی پابندی ہو نہ ہو, احکام شرع کے خلاف ورزی ہو رہی نہیں ہو رہی, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں نبی بھی ایسے دیے, تو لہذا جب خداوند قدوس نے ہمیں ایسا بے نظیر نبی عنایت فرمایا تو ہمیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. جب جب دیکھا خداوند قدوس نے کہ گمراہی عروج پر ہے, برائی کا پہیہ چل رہا ہے, تو اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس برائی کے خلاف کھڑا ہو اور اس برائی کو روکے, اس برائی پر قدغن لگائے اور اس برائی سے اپنی قوم کو منع کرے. اسی طرح جب مکہ کی سرزمین میں کفر عروج پر تھا, ہر چہار جانب برائی پھیلی ہوئی تھی, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, گویا کہ انسانیت ختم ہو چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں جب مخلوق دور جا پڑی تھی, گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی, یعنی انسانیت بھی ختم ہو چکی تھی, تو خداوند قدوس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں مبعوث فرمایا تاکہ جس طرح پہلی امتیں جو ناکارہ ہوئی ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنا ایک منتخب بندہ بھیجا. آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا, جس نے ایک نئی امت کی بنیاد ڈالی. اپنی تعلیم اور صحبت کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ جن کا نام آج تک لیا جا رہا ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا, کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ نمونہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عرب جیسی جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کو کیا سے کیا بنا دیا. اس سرزمین عرب جو جہالت اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی, غرق تھی, ان کے اندر یقین اور تقوی اور عبادت کا وہ ولولہ پیدا فرما دیا کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا, لیکن وہ ایمان سے پھرنے والے نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ریشے میں وحدانیت کو, تقوی کو, طہارت کو ایسا پیوست کر دیا کہ وہ کسی بھی ماحول سے گھبرانے والے نہیں, اور کسی سے بھی اس بنیاد پر کہ ہم دین حق کو چھوڑ دیں رضامند ہونے والے نہیں تھے. جان دے دی, انہیں چیڑ دیا گیا, انہیں تکلیفیں دی گئی, لیکن جو ایمان اور اسلام ان کے دل میں داخل ہو چکا تھا وہ اس سے پرے ہٹنے والے نہیں تھے. کہاں وہ جہالت کی
اور ضلالت کی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے، اور کہاں جب وہ ایمان لے کر آئے تو ایسے پختہ پہاڑ ہل گئے مگر وہ نہیں ہلے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کو پڑھو، لیکن افسوس، صد افسوس، اسی تعلیم کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، اور اللہ نے ان کے نام کو پورے عالم میں روشن کر دیا، لیکن افسوس آج بھی وہی قوم، وہی فرد ہے، وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے، مگر ہم کہاں ہیں؟ ہم بدعملی کر کے زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گلے سے لگایا، اگر ہم بھی اسی طرح لگائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی عروج پر پہنچا دے گا۔ ہر جگہ ہمارا ڈنکا اور گول بالا ہوگا، مگر مسئلہ وہی ہے کہ زبانی تو دعویٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، وہ عملی زندگی میں اترا ہوا نہیں۔ اگر جس طرح انسان زبان سے دعویٰ کر رہا ہے وہ عملی طور پر ہمارے عمل میں داخل ہو جائے تو کایا پلٹ ہو جائے، وہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو لہذا اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو نعمت سے سرفراز فرمائے تو اس پر شکر بھی ہونا چاہیے۔ تو خداوند قدوس نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم شکر کرو، تم ذکر کرو، تم اس کو یاد کرو۔ جب اللہ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا تو آدمی کو کیا چاہیے؟ اگر دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ احسان کر دے یا آپ کے اعلی وقت میں کام آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا احسان مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ رب جو تمہیں ساری زندگی نعمتوں سے سرفراز کرتا رہا، اور وہ نعمتیں بھی ایسی کہ صرف دنیا میں نہیں، دنیا سے لے کر آخرت تک کام آنے والی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا تذکرہ کریں، ان نعمتوں کو یاد کر کے پھر اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تو ان نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، کون سی نعمت دی؟ کعبہ جس کی کوئی نظیر نہیں، نبی جن کی کوئی نظیر نہیں، دی کس نے؟ اللہ نے۔ تو تم جب جس نے نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کرو۔ بھئی جو تمہیں نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے تو حق بنتا ہے نا ہمیں اس کو یاد بھی کریں ہم۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فاذکرونی، بس مجھے یاد کرو، اذکرکم، جب تم اس کو یاد کرو گے وہ تو تمہیں یاد کرے گا۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں یاد کر رہا۔ کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو فرمانا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ تو معلوم ہو گیا کہ جب تم، اور ذکر سے مراد یہاں کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، یعنی تم مجھے یاد کرو یعنی اللہ کو یاد کرو۔ اب یاد کرنا کی دو شکلیں ہیں، ایک زبان سے کہہ رہا آدمی اللہ 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 اللہ، ہے نا، ایک تو یہ ہے ذکر لسانی، اور ایک ہے ذکر قلبی، زبان سے یاد کرنا، دوسرے قلب سے یاد کرنا، تیسرے اعضاء اور جوارے سے یاد کرنا۔ کیا مطلب؟
ایک تو زبان سے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک یاد کرنا تو ہے، ایک یاد کرنا یہ ہے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ گئے مسجد میں جماعت سے، نماز پڑھی آپ نے، یہ بھی یاد کرنا ہے۔ تو صرف یقیناً زبان سے ذکر کرنا، زبان سے یاد کرنا، یہ بھی خالی نہیں ہے فائدے سے، اس میں بھی فائدہ ہے، لیکن اصلی ذکر ذکر عملی ہے، ذکر عملی ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھو، اللہ نے مال دیا، استطاعت دی ہے، زکوٰۃ ادا کرو، یہ عملی ذکر ہے، یہ ہے۔ زبان سے ذکر کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، باوجود وسعت کے حج نہیں کرتا، تو وہ ذکر نہیں ہے۔ حقیقی ذکر یہ ہے، حقیقی ذکر یہ ہے کہ عملی ذکر ہے۔ دیکھو اگر کوئی آدمی پیاسا ہو اور اسے پانی کی پیاس لگ رہی ہے، اب وہ پانی 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 پکارے تو پھر پیاس بجھ جائے گی، اس کی نہیں بجھے گی نا۔ پیاس حقیقتاً تبھی اس کی بجھے گی، آپ ایک گلاس پانی لا کے دو، اسے پلا دو، پیاس بجھ گئی۔ تو ذکر کا فائدہ جو زبان سے آپ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی تبھی آپ کو حقیقتاً حاصل ہوگا جب آپ ذکر عملی کر رہے ہوں گے، یعنی اللہ کا جس وقت جو حکم آ جائے اس کو انسان بجا لائے، یہ ہے چل۔ تو میری نعمت کا شکر گزاری کرو، تو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو گے، اللہ تمہارا ذکر کریں گے۔ اور وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر بھی دیکھو، انکار نعمت، اللہ کی نعمت کا انکار کر دینا، یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ شکر ہے۔ ایک تو اگر اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یقیناً یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن یہاں بھی وہی بات ہے، ترک عبادات، اللہ کی فرما برداری کو ترک کر دینا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا، یہ شکر ہے، حقیقی شکر یہی ہے۔ یعنی ایک آدمی زبان سے شکر کر رہا ہے، یقیناً زبان سے شکر کر رہا، اعضاء اور جوارے سے کر رہا، دل سے کر رہا ہے، تو شکر کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ تو اعضاء سے بھی تو شکر ہونا چاہیے۔ وہ شکر کیا ہے؟ اللہ نے دیکھو زبان دی، لیکن کیا کہا؟ یہ زبان سے خیر کی بات نکالنا، ذکر و اذکار کرنا، اچھی باتیں نکالنا۔ اور اگر آپ غلط باتیں نکال لیں، گالم گلوچ میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہے اس نعمت کی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صرف کیا جائے۔ یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا، تو اس کا شکر یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت پر لگ جائے۔ نہ شکری یہ ہے کہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں، پیروں سے چل کر سنیما میں جا رہے ہیں، یا کسی اور غلط کام کے لیے ان پیروں سے چل کر جا رہے، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے جو پیروں کی نعمت تمہیں دی تھی، تم نے اس کو اللہ کی نافرمانی پر لگایا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، یہ ناشکری مت کرو۔ اور شکر اور ناشکر کو ہم نے بتا دیا۔ اور یہ بھی خدا بند قدوس نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تو اللہ کیا کریں گے؟ اس نعمت میں بڑھوتری فرما دیں گے، اضافہ کریں گے اس شکر کی وجہ سے۔ اللہ نے آپ کو، کسی نے پوچھا کیسی صحت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی صحت ہے۔ آپ نے شکر ادا کیا، اللہ اس صحت میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ تو جب تم شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ تو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور نافرمانی اگر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے، خلاف ورزی کر رہے، تو پھر یاد رکھو کہ خداوند قدوس
تمہیں شدید عذاب دیں گے۔ اللہ نے جن نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا، جن نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے، شدید ہے۔ لہذا اگر ناشکری کی تو خدا بند قدوس کی ہاں پھر آپ کی گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفران نعمت سے یعنی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر نعمت پر ہمیں شکر کی توفیق عنایت فرمائے، اور عملی شکر وہی ہے کہ جو اعضاء اور جوارح سے کیا جائے، جس وقت جو تقاضا اللہ کی طرف سے آئے ہم اس کو پورا کرنے والے ہوں، ناشکری کرنے والے نہ بنیں۔ تو اللہ نے ہمیں قبلہ دیا بے نظیر، کوئی نظیر نہیں اس کی قیامت تک کے لیے، ہمیں نبی دیے بے نظیر، قیامت تک کوئی ایسا نبی اب آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسی بے نظیر نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، تو ہمیں اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، شکر یا ذکر صرف زبانی نہ ہو، عملی ہونا چاہیے۔ جو مسئلہ اب چل رہا ہے اس وقت آپ سب کے سامنے ہے، تو وہاں بس یہ بات، یہ میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ صرف زبانی جو بات میں کر رہا ہوں، جو قرآن کی روشنی میں کہ محبت کا تذکرہ زبانی ہی حد تک نہ رہے، عملی طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جلوسوں کی شکلوں میں ہماری نماز ضائع ہو جائے، تو پھر وہ نبی کا حق کہاں ادا ہوا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جلوس نکالتے وقت کہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، تو ظاہر بات ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو ہم تو گرفت میں آ گئے، تو وہ ہمارا نکلنا چلنا اور پھرنا بیکار ہو گیا۔ اصل یہ ہے زبان سے نہیں، عملی طور پر بتاؤ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، ہمیں آقا سے سچی محبت ہے، عملی طور پر بتاؤ۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو سارے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے طریقوں کے مطابق ہو، یہ ہے عملی جواب، یہ ہے عملی جواب۔ مساجد نمازیوں سے بھر جائیں، یہ ہے عملی جواب، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں تو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، رات کو اٹھ کے آنا پڑے گا، جلدی سونا پڑے گا، فجر کی اگر نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو ظاہر بات ہے اس کی فکر کرنی پڑے گی، باہر سڑک پر نکلنے میں کیا فکر ہے؟ تو اس لیے ہمیں کیا ہے، اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اور آپ کی محبت ہمارے رگ اور ریشے میں بھری ہوئی ہے، تو اس کا ثبوت عمل سے دو، صرف زبان سے نہیں، عمل سے دو، تب آدمی کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، تب پتہ چلے گا۔ وہ ایک واقعہ تھا، کہیں پڑھا تھا ہم نے، یہ سنا تھا بات سے، اب اس کی کوئی سند تو معلوم نہیں، کہ وہ لیلا اور مجنوں کا قصہ، کہ لیلا کے گھر پر بہت سارے عاشق جمع ہو گئے کہ ہم تیرے دیوانے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، تو اس نے کیا کیا، ایک حلوہ بنایا اور ایک طبق میں رکھ کر کے بھیج دیا، سب نے حلوہ کھایا، کھا کے چلے گئے۔ پھر اگلی مرتبہ پھر آئے تو جا کر دیکھا، خادمہ گھر سے نکل کر آئے، دیکھا، جا کے لیلا سے کہا کہ تیرے دیوانے آئے ہوئے بہت سارے۔ کہنے لگے اچھا، تو اس نے ایک کٹورا اور اس میں ایک چاقو رکھ کر بھیجا کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے بھیج دیں، لیلا نے مانگا ہے۔ اب جب سب نے دیکھا تو پچھلی مرتبہ تو حلوہ تھا، تو سب نے کھا لیا، اور جب دیکھا کہ گوشت مانگا ہے سب سرک گئے کہ بھائی گوشت کون دے گا کاٹ کے، تو وہ سارے حلوے والے تھے، وہ سرک گئے۔ ایک تھا جو اس کا حقیقی عاشق تھا، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں کا گوشت چاہیے، اس نے جسم کے ہر عضو سے اپنا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے بھیج دیا اور کہا کہ واقعی عاشق میرا یہی تھا، یہی ہے، باقی تو سب حلوے پراٹھے والے تھے۔ تو دوستو حقیقتاً یہ ہے
کہ ہمیں حقیقی محبت آقا سے ہونی چاہیے، صرف زبانی نہیں، شور مچا دیا، تھوڑی دیر کے لیے ہلہ کر دیا، یہ محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ اپنے عمل سے ظاہر کرو، اور انشاءاللہ جب تم عملی زندگی پر قائم ہو جاؤ گے دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک ٹیک دے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، کیا بات ہے، میں نے آپ کو بارہا سنایا، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، صحابی نہیں تابعی ہیں، ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں اس ملک پر حملہ کرنے کی غرض سے گئے تھے، اور انہوں نے ایک جگہ، چونکہ وہاں کافی دن رہنا تھا، ایک جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ ہم اپنا پڑاؤ یہاں ڈالیں گے، یہاں رہیں گے، اور جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا تھا اس میں تو وہ جنگل تھا، اس میں شیر، ہاتھی، جنہیں کیا کیا زہریلے جانور ہر طرح کے رہتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ جو قافلے والے تھے کہنے لگے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں چیتا، شیر رات کی تاریکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے رہنے والے جانوروں، شیروں، اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم تمہیں آقا کی غلامی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، ہم نے اس جگہ کا انتخاب اپنے قیام کے لیے کیا ہے، اس اعلان کے بعد جو یہاں موجود ہے وہ خالی کر دے، اگر اس اعلان کے بعد اس جنگل میں کوئی نظر آ گیا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ کیا بات تھی وہاں، کیا بات، اللہ نے کیا تاثیر ان کی زبان میں رکھی۔ وہ تاتاری قوم جس سے مقابلے کے لیے قافلہ گیا تھا وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ جانور اس سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھا اس اعلان کے بعد شیر اپنے بچوں کو لے کر، سانپ اپنے سپولیوں کو لے کر، ہر جانور وہاں سے دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، پورا جنگل خالی ہو گیا، وہاں آپ نے قیام کیا، اور وہ جس قوم سے مقابلے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا جی چابی آپ کے ہاتھ میں، اب آپ اسی ملک پر، اسی پر حکمرانی آپ کی رہے گی، ہم نہیں۔ جس کی بات جانور مان رہے ہو انسان کی تو کوئی حقیقت نہیں پڑی، ایسے تھے۔ یہ ہے، یہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ ہوگی عملی ذکر سے، یہ ہوگی عملی شکر سے، جب آپ اس دین پر قائم ہو جائے ہوئے جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ صرف ہائے ہلا کر دینا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اپنی معاشرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا بازار صحابہ جیسا بازار بنا دو، وہ تعلیم بازار میں رائج کر دو جس تعلیم کو لے کر صحابہ چین میں گئے، اور وہ چین پورا چین کا بازار صحابہ کے طریقے پر تجارت کرنے لگا۔ تم اپنے بازار کو شریعت اور سنت کے مطابق بنا دو، پھر دیکھو لوگ کیسے تمہارے قدموں میں آ کر گر جائیں گے، پھر انہیں ہمت نہ ہوگی، تمہاری طرف نگاہ کرنے کی بھی ہمت نہ ہوگی، اور آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں، مارنا تو بہت دور کی بات، اگر تم شریعت پر 100% جم جاؤ پھر تمہارے مقابلے میں کوئی قوم نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ یہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی سارے کام ہم سے کرا لو، عملی بات مت کرو ہم عملی طور پر شریعت پر آ جائیں، بس یہ بات نہ کرو۔ تو دوستو اگر یہ بات نہیں کرو گے تو پھر کام نہیں چلے گا، پھر کام نہیں بنے گا، کچھ بھی کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما۔ رب کریم ہم بہت گناہ گار، خطا کار، مجرم و سیاہ کار، اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ خدا بند قدوس ہم نے بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی ہے، رب کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ آپ ہی خطاؤں کو معاف کرنے والے، آپ ہی اے اللہ آپ کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ خدا بند قدوس
ہمیں ہدایت پر جما دے، صراط مستقیم پر جما دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھی ہو دین پر استقامت نصیب فرما۔ رب کریم آج مخالف ہر وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، رب کریم اس کا موقع بھی ہم ہی نے دیا۔ اے اللہ ہمارے اعمال خراب، ہماری معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے۔ اے اللہ جب خلاف ہوگی تو آپ کی مدد ہمارے ساتھ یقیناً نہیں آ سکتی۔ اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں 100% دین پر چلنے والا بنا دے، شریعت کا متبع بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، اور ہمیں اعضاء اور جوارح سے ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اعضاء اور جوارح سے شکر کرنے والا بنا دے۔ خداوند قدوس اپنی طاعت پر لگا دے، نافرمانی سے حفاظت فرما، خلاف ورزی سے حفاظت فرما، عصیاں سے ہماری حفاظت فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس وقت پورے عالم میں جو بے چینی ہے خداوند قدوس اس کو دور فرما دے، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، امن و امان کا معاملہ فرما، ہمارے ملک میں بھی عافیت کا معاملہ فرما، امن کا معاملہ فرما، دنگے اور فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں آپ علیم اور خبیر ہے، ہر ایک کے جائز مقصد